السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل نند کی کمپلیٹ سٹوری کے لیے یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں۔ ڈرامہ سیریل نند میں شیطان کی نانی گور نامی لڑکی اس ڈرامے میں بہت برا کردار ادا کر رہی ہے اور اس کا اپنا گھر تو برباد ہو چکا ہے، وہ اپنے بھائی کی زندگی بھی برباد کرنا چاہتی ہے اور وہ کبھی اپنی ذریعے سے اور کبھی اپنے بیٹے کے ذریعے سے اپنے بھائی کا گھر برباد کرنے کی مختلف چالیں چلتی ہے۔ گور کا بھائی ثاقب جو دل و جان سے رابی کو چاہتا ہے، مگر گور اس بات کو ہرگز سے برداشت نہیں کرتی کہ اس کا بھائی رابی کو پیار کرے، اس کے ساتھ ہنسکار باتیں کرے، اور وہ نہیں چاہتی کہ اس کی فرمائشیں پوری ہوں۔ اس لیے وہ اپنے بھائی اور بھابھی کے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہے۔ اس ڈرامے میں گور شیر ہے تو اس کا بیٹا سوا شیر ہے۔ دیکھنے کو تو وہ ایک بچہ ہے لیکن حقیقت میں وہ ایک شیطان کی نانی کا بچہ ہے۔ تو اب کمپلیٹ کہانی کی جانب بڑھتے ہیں کہ گور ایسی ناشکری عورت اتنا اچھا شوہر ملنے کے بعد بھی اپنی زندگی برباد کر چکی ہے اور اپنے بیٹ عمر پر ایسے حق جتاتی ہے جیسے وہ صرف اور صرف اسی کا بیٹا ہے۔ اتنے سالوں کی وجہ سے گور کی بدتمیزی اور چالوں کی وجہ سے اس بات کو برداشت کر رہا ہوتا ہے، مگر گور ہے جو اپنے شوہر کو ذلیل کرنے کی کوئی بھی کسر باقی نہیں چھوڑتی۔ اگرچہ وہ اپنے بھائی کی پیسوں پر ہی عیش و عشرت کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس کا اپنے سسرال میں گھر نہیں لگتا، دل نہیں لگتا اور گھر واپس آ جاتی ہے۔ آخر کار جہانگیر کی برداشت ختم ہوتی ہے اور وہ اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آتا ہے اور گور گھر پر نہ ہونے کی وجہ سے اسے باہر لے جاتا ہے۔ رابی جو کہ گور کی دور کی رشتہ دار بھی ہے، اور جب وہ اپنے بیٹے کو لے کر جا ہی رہا تھا تو کچھ دیر بعد گور بھی واپس آ جاتی ہے اور وہ اسی بات کو لے کر جہانگیر سے جھگڑا شروع کرتی ہے، اور وہ تو گور تھی، اسے تو بہانا چاہیے تھا، اور اس کی زبان چلتی رہی آخر کار جہانگیر کو غصہ آ گیا اور اس نے اس پر ہاتھ اٹھا دیا تو دوسری جانب ثاقب اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ گور نے اپنے شوہر کو کبھی بھی عزت نہ دی تھی، اس لیے اس گھر میں بھی اس کی کوئی عزت نہیں ہے اور وہ اپنا سارا غصہ رابی پر اپنے میکے میں نکالتی ہے اور اپنے بھائی ثاقب سے کہہ کر اسے گھر سے بھی نکال دیتی ہے۔ آخر کار ثاقب اسے اپنے بھائی کے گھر چھوڑاتا ہے۔ اس کی بھابھی جو ان کئی باتیں بھی جان چکی ہے، تبھی وہ رابی کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ یہ تمہارا گھر بگاڑ رہی ہے، مگر دوسری جانب رابی غصے کے عالم میں اس کی کوئی بھی بات سننے اور سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتی اور وہ صرف یہی چاہتی ہے اور جانتی ہے کہ رابی کو اس کا شوہر بے حد محبت کرتا ہے۔ اب بڑی مشکل سے رابی گھر واپس آ جاتی ہے، مگر دوسری جانب گور جیسی فسادی عورت اسے کیسے گھر میں سکون سے رہنے دے گی، اور وہ رابی کا رہا سکون بھی برباد کرنے پر تل جاتی ہے۔ اب وہ فیصلہ کرتی ہے کہ رابی اور جہانگیر کے کردار پر نکتہ چینی کرے اور کیچڑ اچھالے اور کہتی ہے کہ رابی تم نے میرے شوہر کو میرے خلاف ضرور بھڑکایا ہوگا اور تمہارے اور میرے شوہر کے درمیان کوئی نہ کوئی چکر چل رہا ہے۔ دوسری جانب گور کا چھوٹا بھائی حسن جو کہ ایک لڑکی سے محبت کرتا ہے اور وہ صرف اور صرف فروا سے ہی شادی کرنا چاہتا ہے، مگر گور چاہتی ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی نہ کرے بلکہ میری پسند سے شادی کرے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر اس نے اپنی پسند کی شادی کی تو میری انگلیوں پر نہیں ناچے گا جیسا کہ ثاقب کو وہ نچا رہی ہے۔ گور سب کچھ کیا کرایا رابی پر ڈال دیتی ہے اور رابی کہتی ہے کہ میں آپ کے بھائی کی بیوی ہوں، میں اس گھر کی عزت ہوں، اور کہتی ہے، ہاتھ جوڑ کر کہتی ہے کہ ان کی غلطیوں کی سزا آپ مجھے نہ دیں، اور آخر کار گور وہی کرتی ہے جو اس کے دل نے چاہا ہوتا ہے اور آخر کار رابی کو بے عزت کر کے اسی کے گھر سے نکال دیتی ہے اور دوبارہ سے وہ گھر سے بے گھر ہو جاتی ہے۔ رابی اپنے بھائی کے گھر آتی ہے تو اپنے کمرے بند ہو جاتی ہے اور باہر بھی نہیں نکلتی۔ رابی کا بھائی اور بہن اسے دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ رابی کا بھائی اس کے کمرے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اپنی نازوں سے پلی ہوئی بہن اس لیے شادی کر کے نہیں دی تھی کہ وہ اس پر ظلم کرتے رہیں اور اس طرح اس کو رلائیں۔ رابی روتے ہوئے کہتی ہے کیا آپ یہ برداشت کر لیں گے کہ ثاقب مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے، کیونکہ وہ ثاقب کو ہمیشہ سے جانتی ہے اور اچھی طرح سے جان چکی ہے کہ وہ اس کو تو چھوڑ سکتا ہے لیکن اپنی بہن گور کو نہیں چھوڑ سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ گور اس بات پر اکڑ کھاتی ہے
اس کے بعد ثاقب جو اس کی انگلی پر ناچ رہا ہے اس کو بے حد طریقے سے بدگمان کرتی ہے اور بھائیوں کے سامنے بہت معصوم بن جاتی ہے، اور اپنی یہی اچھائی دکھانے کے لیے وہ ثاقب کے ساتھ رابی کے گھر بھی آتی ہے، مگر وہ تو رابی کو منانے آئے تھے۔ ثاقب نے تمام غلطی کی گٹھڑی جو تھی، غلطی کا غلبہ جو تھا وہ تمام رابی پر ڈال دیا، جس پر بات بگڑ جاتی ہے اور رابی کا بھائی بہت زیادہ غصے ہوتا ہے۔ رابی کا بھائی کہتا ہے کہ زہر کا علاج زہر سے نہیں ہوتا، اور اس طرح بات بگڑ جاتی ہے اور ثاقب اپنی بہن کو ایک بار بھی غلط نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے یہ تو پاپوں سے دھلی ہوئی ہے۔ آخر کار وہ چلاتے ہوئے کہتا ہے کہ اب اپنی بہن کے خلاف میں ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اسے چھوڑ کر وہیں جانے لگتا ہے، لیکن رابی اس کا بازو پکڑ لیتی ہے، لیکن وہ اسے زور سے دھکا دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ صوفے پر گر جاتی ہے۔ لیکن دوسری جانب اس بھائی کی بھی ہمت ہے جو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اور اسے برداشت بھی کر رہا تھا۔ اس تمام فساد کے بعد گور بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، جس کے بعد گور اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ میں جو کچھ چاہتا تھا وہ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اب گور دو گھر برباد کر چکی ہے، ایک اپنا اور اپنے شوہر کی زندگی برباد کر چکی ہے، تو دوسری جانب اپنے بھائی کی زندگی بھی برباد کر چکی ہے۔ دوبارہ سے جہانگیر اپنا بیٹا لینے کے لیے آتا ہے، جس پر گور اس سے غصے سے بات کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنا بیٹا میں لے کر نہیں جانے دوں گی، جس پر جہانگیر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے غصہ مت دلاؤ ورنہ میں وہ کچھ کر دوں گا، جس پر گور کہتی ہے تم کیا کر لو گے، تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ تو اسی طرح سے وقت گزر جاتا ہے۔ گور کا چھوٹا بھائی حسن اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، مگر جب تک اس کی بہن گور راضی نہیں ہوتی وہ اس سے صرف اور صرف منگنی کر لیتا ہے۔ اب جہانگیر کے ساتھ ساتھ رابی کے بہن بھائی کو بھی اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ رابی اپنے گھر میں بالکل خوش ہے اور نہ اس سے سکون سے گور رہنے دے گی، لیکن گور کا سارا کیا کرایا اس کے سامنے اپنے بیٹی کی شکل میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے ماموں کے گھر چوری بھی کرتا ہے اور جھوٹ لگانا، بہتان لگانا، یہ سب تو وہ اچھی طرح سے اپنی ماں سے بھی زیادہ لگانا جانتا ہے۔ تو اس طرح جہانگیر حالات سے تنگ آ کر اپنی بیگم کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے، حالانکہ وہ یہ سب کچھ نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ سب کرنے کے لیے گور نے اسے بے حد مجبور کیا ہے۔ جہانگیر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ گور کو سزا مل کر ہی رہے گی، اور کہتا ہے کہ اس کے کیے کی سزا میں اس کو دوں گا، اور ہو سکتا ہے گور اپنی مرضی سے ہی طلاق لے لے، مگر اس سب کا کیا کرایا وہ سب کچھ رابی پر ہی ڈال دیتی ہے۔ اس سے آگے وہ رابی کو اس کے شوہر کے منہ پر ہی کہہ دیتی ہے کہ تمہارا تو جہانگیر کے ساتھ میرے شوہر کے ساتھ چکر چل رہا ہے اور تمہاری وجہ سے ہی وہ مجھے چھوڑ رہا ہے اور طلاق تک بات آ پہنچی ہے، جس پر رابی کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ اتنی بات کیا کریں جو میں برداشت کر سکوں۔ دوسری جانب سا کے پیچھے کھڑا یہ سب باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ جہانگیر جب گور سے بالکل بدظن ہو جاتا ہے تو گور روتے ہوئے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ رابی نے ادائیں دکھا دکھا کر جہانگیر کو اپنی طرف میل کر لیا ہے، اس لیے جہانگیر مجھے طلاق دینے جا رہا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد رابی کی زندگی تو بالکل برباد ہو جاتی ہے اور وہ بے چین رہنے لگتی ہے، کیونکہ اس کی ناند اس پر بے حد گھنونے الزام لگانا شروع کر دیتی ہے۔ تو اس سے بڑا الزام کیا ہوگا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ اس کا چکر بھی ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس سے آگے رابی جب امید سوتی ہیں تو گور سے یہ بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ رابی ماں بننے والی ہے، اور وہ جانتی ہے کہ اگر اس کا بیٹا پیدا ہوا تو ثاقب کی توجہ مجھ سے اور میرے بیٹے سے ہٹ جائے گی، اور گور نے جان بوجھ کر سیڑھیوں میں کچھ رکھ دیا تھا تاکہ وہ گر جائے اور اس کا بچہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے، اور اسی چال کی وجہ سے وہ جلدی میں سیڑھیوں سے اترتی ہے تو وہ گر جاتی ہے اور اس کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے۔ حسن اپنی مرضی کی لڑکی سے آخر کار شادی کر ہی لیتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ضد پر ویسے ہی ڈٹا رہتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا کہ گور تو گور ہی رہے گی چاہے جتنا عرصہ بھی گزر جائے، کیونکہ وہ تو کتے کی دم ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رابی اور ثاقب کے رشتے کی پیچیدگیاں بھی بڑھتی جاتی ہیں،
رابی کے بھائی بھابھی جن کو رابی کی بہت زیادہ فکر تھی اور پریشانی تھی، ان کا ایک کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جانا اور پھر رابی کا اکیلے رہ جانا اس ڈرامے میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو صرف ایک سہارا ہے جو ثاقب کی صورت میں ہے، لیکن وہ بھی اس سے دور ہے اور اپنی بہن کی باتوں میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد وہ جہانگیر کے گھر رہتی ہے کیونکہ اس کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ جہانگیر اس کا اچھی طرح سے خیال بھی رکھتا ہے اور ہر ضرورت بھی پوری کرتا ہے، جس پر گور کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ ثاقب کا دل بھرے اور اس کو غصہ دلائے اور کہتی ہے کہ دیکھو وہ دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں ایک ہی گھر میں، تنہا اور اکیلے، جس پر ثاقب کو بہت زیادہ غصہ بھی آ جاتا ہے، مگر وہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہی نکلتا ہے، جس پر ثاقب اس کے گھر آ کر اسے دھکا دیتا ہے اور تھپڑ بھی مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری شرم کا پتہ نہیں، لیکن میں بہت زیادہ شرمسار ہوں اور زمین میں گڑا جا رہا ہوں۔ اس سب کے بعد رابی اور ثاقب میں دوریاں بڑھ جاتی ہیں اور وہ بالکل اکیلے اور تنہا رہ جاتے ہیں، اور رابی اور ثاقب کے تنہا ہونے کے بعد گور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے، کیونکہ جہاں پر گور جیسی نند ہو وہاں پر یہ رشتے سلامت نہیں رہ سکتے۔ آخرکار حسن کی زندگی بھی وہ برباد کر دیتی ہے اور ایک لڑکے کو پھول دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ جا کر دے اور ویڈیو بنا لیتی ہے، جس پر حسن اور فروہ کے درمیان بھی کافی جھگڑا ہوتا ہے اور پھر آخرکار وہ بھی اسے گھر سے نکال دیتی ہے۔ اب جہانگیر اور رابی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی برباد ہو چکی ہے، اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، ہم دونوں شادی کر لیں۔ تو جہانگیر کی یہ آفر رابی قبول کر لیتی ہے اور رابی شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور آخرکار ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ تو دوسری جانب حسن اور اس کی بیوی کے درمیان طلاق کلامیاں بڑھتی جاتی ہیں اور آخرکار ایک دن حسن کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اور یہ سب کچھ تو غور کر رہی تھی اور رابی اور ثاقب کا گھر برباد کرنے کے بعد یہ میرا گھر بھی برباد کرنے چلی تھی، جس کے بعد وہ غور کو بہت زیادہ مارتا ہے پیٹتا ہے اور آخرکار حسن اپنی بیوی کے گھر جاتا ہے اور اس سے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ سچ کہہ رہی تھیں کہ یہ سب کچھ کیا کرایا غور کا تھا، جو رابی کی زندگی برباد کرنا چاہتی تھی اور میری بھی زندگی برباد کرنا چاہتی تھی۔ تو اس طرح حسن اپنی بہن کو گھر سے نکال دیتا ہے، آخرکار وہ تنگ آ کر خودکشی کر لیتی ہیں۔ تو یہ ڈرامہ سیریل بہترین انجام کو پہنچا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، کیا غور کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا یا اینڈ کوئی اور ہونا چاہیے تھا؟